اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس کی تمام جہانوں میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا پاکستان سے۔ جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد ڈسکا پر نئے ہیں، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال عرض کرتا ہوں۔ صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو کہ اسرار مخفیہ میں سے ہے اور عجائب طب سے ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسا ہی فارمولہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کو ہم پچھلے 50 سال سے مسلسل تیار کر رہے ہیں اور بے شمار مریضوں پر جس نسخے کا تجربہ ہو چکا ہے، ایک دو نہیں، 5 6 نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہم اس کو مختلف مریضوں پر برت چکے ہیں۔ بات کریں گے ہم بواسیر کی اور اس اکثری نسخے کی، جس کو ہم پچھلے 50 سال سے تیار کر رہے ہیں۔ پہلے میرے والد صاحب، والد محترم حکیم مولوی عنایت اللہ صاحب جو ہیں، وہ اس کو تیار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں بھی اس کو مسلسل تیار کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، پاکستان میں، بھارت میں، امریکہ میں، یو کے میں، عرب ممالک میں یہ اس دوا کو میں کثیر تعداد میں مریضوں کو دے چکا ہوں، اور بہت سارے مریضوں کو اس سے شفا بھی ہوئی، اور اس پر کئی اور بھی مریض اس کو طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں تیار کر کے دیں، کیونکہ یہ بواسیر کا حکمی اور یقینی علاج ہے۔ اس کے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس کے استعمال سے ناظرین کرام، اگر ایک ماہ مسلسل اس کو استعمال کیا جائے، ان گولیوں کو، اس نسخے کو، تو ناظرین کرام مسے جو بواسیر کے مسے ہیں، ان پر کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی مرہم کی یا کسی دھونی کی یا کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسے دوا کھانے سے ہی مرجھا جاتے ہیں، اور 1 یا 2 ماہ کے مسلسل استعمال سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بواسیر کبھی تھی ہی نہیں۔ میں ان حضرات کو دعوت دیتا ہوں، ان بھائی خواتین حضرات کو دعوت دیتا ہوں جو کہ بار بار بواسیر کی وجہ سے آپریشن کرا چکے ہیں، اور بواسیر جو ہے پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لے۔ اگر بواسیر کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو ناظرین کرام یہ خبیث امراض میں اس کا شمار ہوتا ہے، مشکل سے پیچھا چھوڑنے والی۔ تو بواسیر جو ہے، اس کی اقسام میں آپ کی خدمت میں کر دوں۔ بواسیر عموماً جو ہے وہ 2 قسم کی کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس کی اقسام 2 سے بھی زیادہ ہے، لیکن 2 تو کثرت سے دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک خونی اور دوسری بادی۔ خونی میں کثرت کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے، کئی حضرات کو تو پاؤ بھر خون خارج ہو جاتا ہے، جس سے خون کی کمی ہو کر مریض جو ہے ملک عدم کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور جو بادی بواسیر جس کو کہا جاتا ہے، مشہور نام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، طب کی اصطلاح میں اس کو ری بواسیر کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس میں خون تو نہیں آتا، لیکن مسے جو مقد ہوتی ہے، جہاں سے بازار کا اخراج ہوتا ہے، اس جگہ پر مسے بن جاتے ہیں، اور ان مسوں میں سے ہر وقت تھوڑی تھوڑی پیپ رستی رہتی ہے، پیٹ میں ہر وقت ہوا بھری رہتی ہے۔ ان دونوں قسم کی بواسیر کو دور کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن جو اچھی بات ہے اس کو بار بار جو ہے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جو اچھی بات ہے، جو اچھی کوئی بھی چیز ہے، یہ ہمارے اسلام کا اسلاف ہے،
ہمارے اسلام کا حکم ہے، ہمارے دین کا حکم ہے، یہ دین کے جو اعلیٰ فرائض ان میں سے ہے کہ جو بھی اچھی چیز ہے اس کو بار بار پھیلایا جائے، لوگوں کے سامنے بتایا جائے، عوام الناس میں اس کو عام کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، بیماری اور صحت، یعنی بیماری کا آنا یہ جدید دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جدید دور کا یہ جو دور جدت ہے، اس میں ہم نے آنکھ کھولی اور ہم نے انواع اقسام کی ایجادیں دیکھی، جیسے سائنس نے ترقی کی، بہت سارے علوم جو ہیں انہوں نے، ریاضی، فلسفہ، بہت سارے علوم نے بہت ساری ترقی کی، اور سائنس نے بھی ترقی کی، ان گنت ایجادات جو ہیں اسے زمانے کی جدت کی بنیاد ڈلی۔ اور آج ہم زمانے کی جدت یہ ہے کہ جہاں پر مہینوں کا سفر جو تھا، لوگ یہاں سے حج پر جایا کرتے تھے پیدل، تو یا گھوڑے کی سواری پر جایا کرتے تھے یا پیدل جایا کرتے تھے، تو مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہوائی جہاز جو ہے اس کی ایجاد سے ناظرین کرام وہ مہینوں کا سفر صرف چند گھنٹوں میں سمٹ کر رہ گئے۔ یہ دور جدید جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں، وہاں پر اس کی بہت ساری خرابیاں یہ ہیں کہ ہم زمانے کی جدت جو ہے اس کے دھوکے میں آ کر ہم ناظرین کرام اپنے قدیم علاج معالجہ کو بھول گئے۔ جڑی بوٹیوں سے علاج معالجہ جو تھا ہم اس کو بالکل ترک کر دیا۔ یہ رب العزت نے انسانوں پر جو انعام کیا تھا، جو جڑی بوٹیوں کا علم بتلایا تھا، ہم اس سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئے، اس سے پیچھے ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ بیماریاں جو ہیں یہ قدیم دور سے ہیں، جدید دور کی نہیں ہے۔ جب سے انسان اس دنیا میں آیا، اس نے بود و بائی شروع کی، اس کا مذہب کوئی بھی رہا ہو، لیکن بیماری سے دو چار ہونا ایک مسلمہ بات ہے، کیونکہ انسان ہے۔ تو انسان جو ہے ناظرین کرام، اس کی پیدائش جو ہے وہ مادی ہے، اس کا جسم جو ہے وہ مادی دنیا سے ہے، مٹی سے ہے، تو اس لیے اس کا بیمار ہونا ایک مسلمہ بات ہے۔ اور طب کی جو کتب ہیں، جو تاریخ کی معتبر کتب ہیں، ان میں سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت انسان اس دنیا میں آیا، بیماریوں سے دو چار ہوا، تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو جڑی بوٹیوں کا علم جو ہے وہ بذریعہ وحی اس کو عطا کیا، جس میں سرفرست نام آتا ہے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے بھی کئی نام آتے ہیں، اس کے بعد بھی۔ اور اس فن کو، جو فن طب ہے، علاج معالجہ کا جو باقاعدہ علم، اس کو بابا طب حکیم بقرات نے پھر کمر کس لی اور اس کو دنیا میں عام کر دیا، کیونکہ بقرات جو ہے وہ جو اصلی بوس ہے اس کی 18ویں پشت میں سے، یعنی اس کا بیٹا 18ویں نسل سے، اس کا 18ویں پشت سے اس کا بیٹا ہے۔ تو اس نے، کیونکہ یہ علم پہلے اس کے گھرانے میں تھا، تو پھر اس نے عام کیا اور اس علم کو اس نے عام کر کے پلایا۔ تو ناظرین کرام، میں اب بات کروں گا بواسیر کی۔ میں نے حقیقت بھی آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اس مختصر سی ویڈیو میں۔ تو میں اب یہ نسخہ پہلے بھی کئی بار میں عرض کر چکا ہوں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ بار بار اچھی بات کو پھیلانے کی ضرورت ہے، ہم جان سکیں ہمارے جو آباء و اجداد کی جو ثقافت تھی، ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کی جو ثقافت، اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گوگل ہے۔ گوگل ایک خاردار ایک درخت ہوتا ہے جس کی یہ گوند ہے، ایک خاردار درخت ہے، کانٹے دار ایک درخت ہوتا ہے جو کہ میانے قد کا ایک درخت ہوتا ہے، اس کی یہ گوند ہے، اس کو گوگل کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ناظرین کرام، یہ رساؤنٹ ہے، یہ بھی ایک درخت کا منجمد گوند ہے، یعنی ایک درخت کا گوند ہے جس کو جمع کر لیا جاتا ہے اور یہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ناظرین تو ہم گندنا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بوٹی ہے، میں اس کو اپنے چینل سے دکھا بھی چکا ہوں۔
جس کو بوگاٹ کہتے ہیں. یہ ناظرین کرام بوگاٹ کے بیج ہیں. تو ناظرین کرام اسی طرح یہ 3 چیزوں کا مرکب ہے. تو میں آپ کی خدمت میں کر دوں کہ مرکب اور جو ہے وہ مفرد دوا کسے کہتے ہیں. ناظرین کرام یہ اگر ہم گندنا کو صرف استعمال کریں گے کسی بیماری پر تو دوا کے طور پر تو یہ مفرد دوا کہلائے گی. یعنی ایک چیز کو استعمال کرنا مفرد دوا کہلاتی ہے. میں خاص فن طب کے جو خاص نقطے ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک دوا کہلائے گی. اگر ہم ان تینوں کو جمع کر لیں گے یعنی گندنا کے ساتھ رساوت اور گوگل کو بھی شامل کر لیں گے تو پھر یہ مفرد دوا نہیں رہے گی, یہ مرکب دوا کہلائے گی. یعنی 3 چیزوں کا مرکب ہے. سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے تخم گندنا عام دوا فروشوں سے پنساریوں سے یہ مل جاتے ہیں. ویسے تو سبز اس کی بوٹی کا ساگ کے طور پر ترکاری کے طور پر بھی کھانا بواسیر کو دور کر دیتا ہے, اور تخم گندنا کو بواسیر دور کرنے کے لیے خاص ناموری حاصل ہے. اور یہ ایک قدیم ترین نباتات ہے, پاک و ہند کی مشہور نباتات ہے جس کو پیازی بھی کہتے ہیں. اس کا پودا جو ہے ناظرین کرام زعفران, پیاز اور گندنا یہ تینوں ایک ہی فیملی سے. یہ خاص بات یاد رکھیے گا. میں خاص علم العقاقیر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں, ان کے افعال و اقواس بھی, ان کی انواع و اقسام بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا گاہے بگاہے عرض کرتا رہتا ہوں. تو میری تحقیق کے مطابق تینوں بوٹیاں جو ہیں گندنا, زعفران اور پیاز یہ تینوں ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو ناظرین کرام چونکہ گندنا جو ہے خود رو جنگلی بوٹی ہے, اس کو کاشت نہیں کیا جاتا. پیاز اور زعفران کو باقاعدہ طور پر کاشت بھی کیا جاتا ہے, اور جنگلی بھی زعفران میں آپ کو دکھا چکا ہوں. تو ناظرین کرام یہ تخم گندنا ایک جس طرح پیاز کا ایک پودا ہوتا ہے لیکن پیاز بڑا ہوتا ہے, یہ پودا چھوٹا رہ جاتا ہے, اور یہ اس کے بیج ہے. میں اپنے چینل سے آپ کو دکھا بھی چکا ہوں. انشاءاللہ تعالی آگے موسم کیونکہ یہ گندم گیہوں کی فصل کے ساتھ یہ بوٹی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں 1-2 ماہ بعد میں آپ کو یہ بوٹی دکھاؤں گا بھی. دوسری چیز ناظرین کرام آپ نے یہ جو ان کو اچھی طرح صاف کر لیں. ان میں جو جب آپ پنسار سے خریدیں تو ان میں جو ہوتی ہے وہ دانہ وغیرہ کسی چیز کا, وہ اچھی طرح سے اس کو چھان پھونک کر نکال دیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں گندم کے دانے, تو ان میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ یہ جنگل سے حاصل کیے جاتے ہیں تو ان کو اچھی طرح صاف کر لیں, اور صاف کرنے کے بعد ناظرین کرام ہاون دستے میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد ان کو چھنی سے چھان لیں اور بریک سا کوک کر دیں. ٹھیک ہے, اور سائڈ پہ رکھ دیں. اور دوسری چیز پہلے آپ نے کرنا ہے کہ رساوت کو, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, رساوت کو ہاون دستے میں کوٹیں, یہ بریک ساکوف ہو جائے گی. اس کو چھنی سے چھان لیں, دونوں ساکوف کر لیں. تیسری چیز آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گوگل کو پہلے ہاون دستے کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے. لوہے کا ہاون دستہ جو ہے اس کو چولہے پر رکھ دیں کہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے. جب اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا لیں, اور اس میں گوگل ڈال کر اچھی طرح سے ضربے لگائیں. اتنی ضربے لگائیں کہ گوگل جو ہے وہ موم کی طرح ہو جائے. یہ خاص بات میں گولی تیار کرنے کی ترکیب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو گوگل موم کی طرح ہو جائے گی. تو پھر دونوں جو پیسی ہوئی ادویات ہیں اس میں تھوڑی تھوڑی چمچ کے ساتھ تھوڑی سی ڈالتے جائیں. رساوت بھی پیسی ہوئی اور تخم گندنا بھی پیسی ہوئی تھوڑے تھوڑے ڈالتے جائیں, اور ہاون دستے سے ضربے لگاتے جائیں. اگر ضرورت پیش آئے تو ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا دیں. اگر ضرورت پیش نہ آئے تو پانی کا چھٹا لگانے کی ضرورت نہیں. اگر ضرورت پیش آئے کہ آپ سمجھیں کہ دوائی جو ہم گولی تیار کرنے جا رہے ہیں وہ ذرا سخت ہے تو تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا دیں. لیکن یاد رہے کہ گوگل کو کوٹتے وقت ہاون دستہ گرم رہنا چاہیے. اگر وہ ٹھنڈا ہو, سرد پڑ جائے, تھوڑا سا اور اس کو آنچ پر رکھ دیں تاکہ وہ گرم ہو جائے. تو ناظرین کرام جب اچھی طرح سے موم کی طرح ہو جائے تو تمام ادویات اس میں ڈال کر اچھی طرح سے ضربے لگائیں کہ تینوں یک جان ہو جائیں. اور اس بات کی خاص رہے کہ تینوں ادویات یک جان ہو گئی ہیں تو ان کی چنے کے برابر گولی تیار کریں. روزانہ رات کو ناظرین کرام 3 سے 4 گولی تازہ پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے سوتے وقت, اور 24 گھنٹے کے بعد ایک خوراک کی کافی ہوتی ہے. تو جو بواسیر کے کہنا بواسیر یعنی پرانی بواسیر ہے,
کوہنا بواسیر کے مریض ہیں ان کے لیے ناظرین کرام 2 ماہ متواتر دعا اس کو استعمال کریں. اگر جدید بواسیر ہے یعنی بیماری ابھی شروع ہوئی ہے تو پھر 8-10 دن کافی ہوتی ہے. تو پہلی خوراک سے ہی فاقہ ہو جاتا ہے. یہ خاص ہمارے مجربات میں سے ہے اور خاص 50 سال سے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں. تو جتنے بھی میرے دوست احباب میری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. خاص میں نے آپ یہ گولی تیار کرنے جا رہا ہوں, اس کو گولی کو تیار کر کے میں امریکہ بھجوا رہا ہوں. تو ناظرین کرام ضرور آپ اس کو تیار کیجیے. اچھی بات کو بار بار کرنا ہی صدقہ جاریہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو عرض کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ چیز عوام الناس میں عام ہو, اور ہمیں صرف آپ کی دعا کی ضرورت ہے. میرے حق میں دعائے خیر سے مجھے یاد کیجیے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کی دعا میرے لیے باعث نجات بن جائے. یہ کوئی بھی ایمان والا ہے, مسلمان ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اللہ اور اس کے رسول پر جس کا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ برحق ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو جب اس بات کا سچے دل سے کوئی بھی اقرار کر لیتا ہے تو وہ مسلمان ہے. تو ناظرین کرام جو مسلمان ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر جس کا ایمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جتنے بھی میرے دوست احباب میرے یوٹیوب چینل حکیم عامر شہزاد دستہ پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.